أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایپیسوڈ نمبر 1153 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں. اب انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الاخلاص کا. سورۃ الاخلاص ہی کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کئی مرتبہ اس حدیث مبارک ہم نے مطالعہ کیا. اب اللہ سے دعا یہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرے، اس پر ایمان بھی، اس کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا بھی. یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، کئی مرتبہ ذکر ہوا. اگر یہ ادا کریں گے انشاءاللہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا، حجت ہوگا، مراد شفاعت کرے گا. اور خدا نہ خاصہ قرآن حکیم کے حقوق سے کوتاہی برتی جا رہی تو یہ قرآن کریم شکایت لے کر کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس شکایت سے میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الاخلاص کا. اس سے قبل ہم نے پچھلی نشست میں سورہ لہب کا مطالعہ مکمل کیا، تو دونوں صورتوں کے مرکزی مضامین کو اور آیات کے تجزیوں کو سمجھتے ہیں اور ربط صورت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ اللہب کا مرکزی مضمون دشمنان دین کا برا انجام، تفصیل ہمارے سامنے آئی. آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 3 ابو لہب کا برا انجام، اور آیات 4 تا 5 ابو لہب کی بیوی کا برا انجام. یہ دشمنان دین تھے یہ لوگ، اور گستاخ رسول تھے علیہ السلام. تو بہت برا انجام دنیا کا بھی ہوا ان لوگوں کا اور آخرت کا بھی ہوگا. یہ سورہ لہب میں تفصیل ہمارے سامنے آئی. ربط صورت کی طرف چلتے ہیں. سورہ لہب اور سورہ اخلاص کا آپس کا ربط کیا ہے؟ سورۃ اللہب میں دشمن دین اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے برے انجام کا بیان تھا. سورۃ الاخلاص میں دعوت دین کے بنیادی نقطے توحید کا جامع بیان ہے. وہ مشرک تھا ابو لہب، اس کے برے انجام کا ذکر ہے، اور سورہ اخلاص میں توحید کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے. یعنی مشرکوں کا انجام، گستاخوں کا انجام سورہ لہب، اور توحید کا بیان سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الاخلاص کی طرف. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے آئیے جانیں. ذات و صفات باری تعالیٰ کا جامع بیان. 4 مختصر آیات اور بڑا جامع ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا. آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 2 توحید ذات باری تعالیٰ کی وضاحت. اللہ اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، اس کا جامع بیان پہلی 2 آیات میں. پھر آیات 3 تا 4 باری تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان. نہ وہ کسی کی اولاد، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں ہے. یہ اس کی صفات کا جامع بیان آیات 3 اور 4 میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ ربط صورت اور دونوں صورتوں کا مرکزی مضمون اور تعارف ہمارے سامنے آیا آیات کے تجزیے کی صورت میں. اب آئیے آج کا درس باقاعدہ شروع کریں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ہم سب کو سورہ اخلاص یاد ہے. آئیے سورہ اخلاص کا مفہوم و ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اس مقام پر اس کا مفہوم و ترجمہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. یہ سورہ اخلاص کی 4 آیات جو ہم سب کو یاد ہیں ان کا ترجمہ. یہ 4 آیات ہیں جن میں ذات باری تعالیٰ کا تعارف سامنے آ گیا،
اور یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو مخلوق میں سے کسی پر اپلائی ہو، تو یہ اللہ کا تعارف ہے۔ کسی کو میں اللہ کا تعارف کرانا ہو تو اس سورہ میں آ گیا ہمارے سامنے الحمدللہ۔ ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا ہے؟ سورۃ اللہب کے آخر میں ابو لہب کی بیوی کے برے انجام کا بیان تھا۔ مشرک تھے نا یہ لوگ، شرک کرنے والے تھے، تو ان مشرکوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا سورہ لہب کے آخر میں۔ سورۃ الاخلاص کے آغاز میں توحید خالص کا ذکر کیا گیا ہے، ادھر مشرکوں اور گستاخوں کا برا انجام، اور یہاں سورہ اخلاص کے آغاز میں توحید خالص کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے آتی ہے تشریح میں، ان کی ایک آؤٹ لائن یا خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، یونیک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تشریح میں آئیں گے تو کن کن لوگوں کا رد ہو رہا ہے، اشارتاً آپ کے سامنے مختصر بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ تعارف کے ذیل میں تیسرا اور آخری نقطہ ہے، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مثل اور اس کا ہم رتبہ ہو، اس جیسا، اس کے مرتبے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص میں جو باتیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے تشریح میں آئیں گی۔ اس کے بعد آیات کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں، ان کا تجزیہ۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ہستی بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ الحمدللہ ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے نا آیات کی تشریح کا، یہ مطالعہ شروع کریں سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 سے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی پہلی آیت، اس کا مفہوم و ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ، سورۃ الاخلاص کی فضیلت اور اہمیت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل محبوب صورت ہے۔ فجر کی دوسری رکعت میں، سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں دوسری رکعت میں، مغرب کی سنتوں میں دوسری رکعت میں، اور وتر کی تیسری رکعت میں، اور طواف کے بعد جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے ان کی دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ رات کو سوتے وقت بھی سورہ اخلاص کی حضور تلاوت فرماتے، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر پھونک کر اپنے جسم اطہر پر پھیرتے، اور یہ عمل 3 دفعہ حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک حدیث مبارک میں یہ 1/3 قرآن کے برابر حضور نے اس کو قرار دیا۔ 3 مضامین بنیادی ہیں قرآن پاک میں، تشریح کر رہا ہوں، اور اس میں توحید بھی، رسالت بھی اور آخرت بھی۔ توحید کا بہت خالص اور جامع بیان سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ تشریح کے تعلق سے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کے اوصاف بتانے کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں اچھا آپ ایک رب واحد کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیسا ہے بتائیں تو صحیح کیسا ہے۔ کچھ یہود نے بھی سوالات کیے، حالانکہ وہ بھی اللہ کو جاننے والے تھے اور ماننے والے تھے، مگر سوال وہ بھی کرتے تھے، کیوں؟ وہ حضور کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، غیر سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ یہود بہرحال مدینہ شریف میں آباد تھے۔ بہرحال یہ مختلف پیرایوں میں سوالات آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے 4 جامع مختصر آیات عطا فرمائی ہیں۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اور نہ ہی اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کی صفات جیسا کوئی ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2، ارشاد ہوا اللہ الصمد، اس کا مفہوم و ترجمہ، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے۔ البتہ اس ترجمے کی وضاحت کی ضرورت ہے، محض بے نیاز سے بات پوری نہیں ہوتی، تو چلتے تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ایسی کامل بے نیاز ہستی ہے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، عیسائیوں نے، مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور بی بی مریم کو خدائی میں شریک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، جو کھاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، جو کھاتا ہے وہ تو ضرورت مند ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر ایک اور بڑا پیارا نقطہ عربی اسلوب کے اعتبار سے نوٹ کیجئے گا، سمد ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔
قبیلے کے سرداروں کو بھی صمد اس لیے کہتے تھے، قبیلے والے سردار کے پاس جاتے، سردار کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طرح صمد مضبوط چٹان کو کہتے ہیں، ایک ڈوبتا ہوا شخص چٹان کی طرف جاتا ہے، چٹان اپنے مقام پر کھڑی رہتی ہے، یا مضبوط چٹان کے پیچھے کوئی کھڑا ہو کر کسی دوسری فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سہارا لے کر دوسری فوج سے لڑ سکتا ہے۔ تو الصمد اللہ کی ذات ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں بیان فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو کھاتی ہر مخلوق ہے، ہر مخلوق محتاج ہے، اور اللہ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ناظرین میں وقفہ دے تو اس کے بعد سورہ اخلاص کی مزید 2 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ اخلاص کا، اس کی 2 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کیا گیا۔ اب آئیے سورہ اخلاص کی 30 آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد، اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، اللہ ہی کا یکتا ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے۔ ترجمہ کیا آیا؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، پہلے اس نقطے پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ اگلا نقطہ، ان لوگوں کی تردید جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، معاذ اللہ، یہ مشرکین مکہ کا، مشرکین عرب کا تصور تھا، یہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اگلا نقطہ بھی نوٹ کیجئے گا، نیز ان کی بھی تردید جو حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیتے تھے، معاذ اللہ۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، معاذ اللہ، اور مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، اللہ کی نہ وہ کسی کا باپ ہے، یہ اس کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اولاد کی حاجت کس کو ہوتی ہے؟ ہمیں ہوتی ہے۔ میں بوڑھا ہوں گا تو اولاد کام آ جائے گی نا بھائی، میں مجبور ہوں نا، میں محتاج ہوں۔ اللہ محتاج ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اور یہ تو بدترین شرکیہ عقیدہ ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دینا پڑے گی، گھوڑا ہے، گھوڑے کا بیٹا کیا ہوگا؟ گھوڑا۔ تو خدا کے بیٹے قرار دو گے تو خدا قرار دے رہے ہو، تو شرک ہو گیا، استغفر اللہ۔ اور شرک تو بدترین جرم اور گناہ ہے، استغفر اللہ۔ تو نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اگلا حصہ کیا تھا ترجمے کا؟ ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، مراد ہے وہ اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، مخلوق جو بھی وہ پیدا کی گئی ہے، اور وہ اللہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ تو نہ وہ کسی کا باپ، بندوں کو حاجت ہوتی ہے کہ ان کو اولاد میسر آئے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ محتاج مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اولاد کی حاجت مخلوق کو ہے، خالق تو بے نیاز ہے۔ تو مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، یا اور دیگر باطل شرکیہ عقیدے رکھنے والے، سب کے غلط عقائد کا رد کر دیا گیا۔ مخلوق کے اندر باپ اور اولاد کا تصور ہے، خالق اس سے مبرہ ہے، خالق محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے، ان کو اولاد کی حاجت ہے، خالق کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگلی اور آخری آیت سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 ارشاد ہوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کے صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں، اس جیسی صفات کسی کے پاس نہیں۔ ہاں بندے دیکھتے ہیں، او بھائی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، اور بندوں کا دیکھنا بہت ہی ہلکا سا دیکھنا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اچھا بندوں کا دیکھنا ازخود ہے؟ نہیں، کبھی صلاحیت نہیں تھی، تھے ہی نہیں تو صلاحیت کہاں تھی؟ مر جائیں گے تو صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو مخلوق کے پاس جو صفات ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اور اللہ کی جو صفات ہے وہ اس کی اپنی ذاتی۔ تو مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات میں بہت فرق ہے۔ اس جیسی صفات، اس کی صفات کے مثل صفات کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ ہر اعتبار سے تنہا ہے اور کوئی کسی بھی اعتبار سے اس جیسا نہیں۔ مخلوق میں تو جنس کا معاملہ آتا ہے نا، مرد بھی ہیں اور عورت بھی، اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس کسی بھی اعتبار سے اللہ کے جیسا نہیں ہے۔ ایک اور آخری نقطہ اسی تسلسل میں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی پہلو، جہت اور انداز سے اس کی ہمسری کر سکے، کوئی کسی بھی پہلو کے اعتبار سے اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور سچی بات کیا ہے،
یہ 4 آیات صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ان کا انطباق ہوتا ہے، کسی اور پر ان آیات کا انطباق ہو ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے، مخلوق میں تو بہت سارے، ٹھیک ہے، اور وہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، مخلوق کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اور مخلوق میں خالق جیسی صفات نہیں، تو یہ صرف تعریف کس کی ہے؟ فقط خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بڑا جامع اور خالص بیان ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ناظرین کرام، سوالات کا موقع ہے، آج کا مطالعہ ہوا کسی درجے مکمل، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن پاک ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اور بتا دیں۔ ہاں، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن پاک، یہ جو آیات اور صورتوں کی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان سے ایک اور اہم بات یہ آتی ہے کہ ان کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے، اور حضور کا معمول بھی ذکر کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، اس سے ان آیات یا صورتوں کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے، تو جہاں ان کی ہم تلاوت کا معمول اختیار کریں بالکل کرنی چاہیے، وہیں ان کے مفاہیم پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب مفاہیم پر جائیں گے تو توحید کا بڑا جامع بیان ہے، اور قرآن پاک میں 3 بڑے اہم موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، تو 1/3 حصہ قرآن پاک کا کم و بیش توحید کے بیان پر ہے، جس کا بڑا جامع انداز میں ایک بیان مختصر الفاظ میں سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے آیا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دے رہے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا کیا انجام ہے؟ قرآن حکیم سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کے اوپر جنت حرام ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو مشرکین کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ اللہ ہمیں توحید خالص پر کاربند رکھے اور شرک کی ہر شکل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی کوئی اور فضیلت بھی بیان فرمائیں۔ اچھا، بیان کر دیتے ہیں بھائی، یاد آ گئی اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بلکہ ایک مرتبہ کئی مرتبہ ہوا ہوگا، تو بعض لوگوں نے ایک صحابی کے بارے میں حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو آخری جو رکعت جس میں تلاوت ہوتی ہے، دوسری رکعت میں تلاوت ہوتی ہے، پہلی اور دوسری بات ہو رہی ہے فرض نماز کی جماعت، ٹھیک ہے، تیسری چوتھی میں ہم آہستہ تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ، تو یہ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں آخر میں۔ تو حضور علیہ السلام صحابی کو بلایا، پوچھا بھائی تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جس کو اس سے محبت ہے اللہ کو اس سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت کا پہلو ہمارے سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، قرآن کریم میں سورتوں کی تعداد 114 ہے، آیات یاد ہیں 6236، کئی مرتبہ ذکر ہوا، آیات ہیں 6236، صورتیں ہیں قرآن پاک میں 114۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، ریکیپ یا خلاصہ، 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلا نقطہ اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ ایسی کامل بے نیاز ہستی ہے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور آخری نقطہ، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مثل اور اس کے ہم رتبہ ہو، اکیلا اور تنہا ہے۔ اگلا نقطہ ہے جائزے کے اعتبار سے، بلکہ جائزے میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، 3 سوالات آج بھی ہیں سیلف اسسمنٹ کے لیے۔ پہلا سوال، کیا ہم خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں توحید خالص پر کاربند رکھے۔ اگلا نقطہ، کیا ہم کل نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں؟ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہے؟ سیٹھ صاحب سے ہے، روپے پیسے سے ہے، اے ٹی ایم کارڈ سے ہے، بینک بیلنس سے ہے، یا سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ اگلا سوال ہے، کیا ہم مشرکانہ اور جاہلانہ تصورات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کو ماننے والوں کے بھی تو برے تصورات آ گئے تھے، یہود و نصارہ کا بھی تو گڑبڑ کا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ توحید خالص پر کاربند رہیں، دین سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور جاہلانہ مشرکانہ تصورات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، سورۃ الحشر کی کس آیت میں ایک معاشی اصول اور ہدف کا ذکر ہے تاکہ دولت چند امیروں ہی کے درمیان محدود نہ رہے؟ درست جواب ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7، 28 سپارہ
کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان محدود نہ رہے. زکوٰۃ، صدقات، انفاق کی تعلیم اسی لیے، سود کی حرمت، جوئے سٹے کی حرمت اسی لیے کہ چند افراد کے درمیان دولت محدود نہ رہے، اس کو معاشرے میں سرکولیٹ کرنا چاہیے، گردش کرنا چاہیے. درست جواب سورہ حشر آیت نمبر 7. آج کا سوال نوٹ کیجیے گا، سورۃ الممتحنہ کی کس آیت میں عورتوں کی بیعت کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں؟ دور نبوی میں جو بیعت ہوتی تھی عورتوں کی، کیا الفاظ تھے؟ سورہ ممتحنہ کی کس آیت میں عورتوں کی بیعت کے الفاظ ذکر کیے گئے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت. اسی کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں، علم عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص میں جو توحید خالص کے تقاضے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور شرک کی ہر شکل سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.